اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الشورى۔ الحمدللہ ہم لوگ آئے تھے آیت نمبر 12 تک پچھلی نشست میں۔ ان پچھلی نشست کی اہم باتوں میں جو باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ یہ واحد سورہ ہے جس میں حروف مقطعات 2 آیات ہیں۔ عام طور سے حروف مقطعات ایک آیت یا آیت پہلی آیت سے منطلق ہوتی ہے، لیکن یہ 2 آیات ہیں۔ پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان دونوں آیات کے حروف مقطعات کو ملا لیں تو یہ 5 ہی بنتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ تعداد حروف مقطعات کی 5 الفاظ، 5 حروف، اور اس طرح یہاں بھی 5 ہی حروف بنتے ہیں۔ تیسری بات جس کا تعلق یقیناً آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا ہوگا، کہ جس چیز کا حکم ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، قرآن نے نہیں دیا، اس چیز کو ایجاد کرنا یہ کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ لوگوں نے حروف مقطعات کو اکٹھا کر کے لوح قرآنی یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا شروع کیے، ان کو خاص ترتیب میں لکھ کر کے اس کی تعویذ بنائی جانے لگی۔ یہ دکانوں میں بھی لکھ کر کے فریم کر کے لٹکائے جاتے ہیں، آج بھی آپ کو مل جائیں گے۔ یہ سب کے سب در حقیقت بے اصل ہیں، اور ان میں تو تعویذ بنانے کا تو سوال ہے کہ تعویذ کے متعلق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظ میں کہا کہ تعویذ کا لٹکانا شرک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ دوسری بات جو ان صورت میں ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حامیم سجدہ والی صورتیں، ان میں جو آیات ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھی، اس میں قرآن سے کے حوالے سے آیات تھیں جو ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھی۔ اشارہ تھا ان لوگوں کی طرف جو اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی طرف، اور پھر اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو تمام صفات اتنی اللہ کی پیاری صفات ہیں کہ اللہ کی طرف دل کھنچتا ہے ان صفات کو پڑھ کر۔ سورۃ البقرہ میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو اجاگر کرنے والی صورتیں ہیں ان میں جو صفات ہیں اللہ کی، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، اس لیے اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، جس کو چاہتے ہیں جتنا رزق عطا فرماتے ہیں، زیادہ عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم۔ اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں۔ یہ آیات تھیں جو ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھی تھی، آیت نمبر 12 تک۔ آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذین اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ لمبی آیت ہے اور کئی باتیں اس آیت میں کہی گئیں۔ پہلی بات، اللہ نے تم سب کے لیے دین میں راستہ، وہ دین جو اللہ کا دین ہے، اس کا راستہ بتایا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کی وصیت اللہ نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، اور جس کی جو وحی کی گئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، اور جو ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو،
اور وہ کیا تھا کہ قائم کرو دین کو اور تفرقے میں مت پڑو، دین کے معاملے میں تفرقے میں مت پڑو، اور یہ دین اور یہ راستہ جو اللہ نے بتایا یہ مشرکین پر بہت بھاری ہے جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں۔ اللہ نے چن لیا ہے ان لوگوں کو جسے چاہا اور جسے ہدایت عطا فرمائی، اور وہ کون ہیں؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رخ کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو چن لیا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 13 تھی۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ تفرقے کی وجہ بتا رہے ہیں، دین میں تفرقہ، اس لیے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہیں اور پہلے بھی تھا۔ بنی اسرائیل کے واقعات ہم لوگوں نے پڑھ لیے سورۃ البقرہ میں بڑی توارت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور نہیں تفریق کی، نہیں فرق کیا، نہیں تفرقے میں پڑے مگر اس کے بعد جب ان کے پاس علم آ گیا، بوجہ کس کے؟ اپنی سرکشی کے، بوجہ اپنی ہٹ دھرمی کے، آپس میں ہٹ دھرمی، آپس میں سرکشی، باہمی ضد کی وجہ سے تفرقے میں پڑے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى، اگر اللہ کی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی ایک مقرر وقت تک کے لیے، اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی ایک وقت مقرر کے لیے، لقضی بینہم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم لازماً ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ وہ لوگ جنہیں وراثت میں کتاب ملی پچھلی امتوں میں، وہ بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ان کے اندر کہ وہ اس کتاب پر شک کرنے لگے، اس میں تردد میں پڑے، اور اس طرح وہ بھٹکے، بھاگ گئے، صحیح راستے سے ہٹ گئے، اللہ کی ہدایات کو چھوڑ دیا، اپنی منمانی کرنے لگے۔ دو باتیں جو کہی گئیں موٹے لفظوں میں جو کہا جا سکتا ہے کہ کتاب کے آ جانے کے بعد، ہدایت کے آ جانے کے بعد وہی آ رہی ہے اور اس کے بعد لوگ تفرقے میں پڑے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا مکی دور میں، کہ وہی آ رہی ہے، اب وہی لوگوں کو سنا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور کچھ لوگ ہیں جو دشمنی پر اڑ گئے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ ضدم ضدہ، آپس کی سرکشی، آپس میں ایک دوسرے کو اپنے آپ کو بڑا بنانا، اس کے نتیجے میں یہ ایسا ہوا۔ اور بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا کہ جن کو کتاب ملی انہوں نے بعد میں اس کتاب پر ہی شک کرنا شروع کر دیا، تردد میں پڑے، اور اس طرح وہ بہکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے، لیکن چونکہ اللہ نے پہلے سے یہ بات طے کی ہوئی ہے کہ ایک وقت مقرر ہے جب یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، یعنی حشر کے دن، تو اس لیے اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ کوئی نہیں کیا، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ آیت نمبر 15، یہ اس آیت میں 10 جملے ہیں ایک ہی آیت میں، پورے جملے ہیں، اور یہ قرآن میں یہ دوسرا مقام ہے۔ پہلا مقام آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی میں بھی 10، آیت نمبر 255 سورۃ البقرہ، اس میں بھی 10 جملے ہیں پورے کے پورے۔ اس میں بھی آیت نمبر 15 میں سورۃ الشورى، اس میں بھی 10 جملے ہیں۔ اس کے علاوہ اتنی ایک آیت میں اتنے جملے اور قرآن میں کہیں نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ایک لطیف سی بات تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُوا، تو اس کے لیے اس کی طرف بلاؤ، اسی کی طرف بلاتے رہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والو، اسی کی طرف بلاتے رہو، اس راستے کی طرف جو اللہ نے وصیت کی تھی ان انبیاء اور رسولوں کو، دین کو قائم کرنا۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور قائم رہیں، جمے رہیں اس پر جو آپ کو حکم دیا گیا۔ دوسرا جملہ ہے اسی آیت کا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مت پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی، ان لوگوں کی چاہت کی،
تیسرا جملہ ہے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور آپ کہہ دیں یہ بات، تم کہہ دو اے ایمان والو کہ میں نے ایمان لایا وہ اس پر جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے۔ یہ چوتھا جملہ ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان میں فیصلے کروں عدل کے ساتھ، انصاف کی بات کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، چھٹا جملہ، اللہ ہی رب ہیں ہمارے بھی اور تم سب کے بھی۔ لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارا اعمال ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ ساتواں جملہ ہے لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت کی کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ ہاں، جو وحی کی گئی وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، جو وحی کی جا رہی ہے اس پر میں قائم ہوں۔ ہاں، اور یہ ساری کچھ جو آ رہا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے، جو رب ہے تمہارا بھی اور میرا بھی۔ ہاں، فیصلہ کروں عدل کے ساتھ، باتیں بتاؤں عدل کے ساتھ۔ ہاں، تو حجت کی کوئی بات نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اللہ یجمع بیننا، نواں جملہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور دسواں جملہ، اسی کی طرف لوٹنا ہے ہم سب کا۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ دین کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ دین کو قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں، ہدایات نازل فرمائی ہیں، ان ہدایات پر اے ایمان والو اس پر چلو، ان کو اب اس راستے کو قبول کرو جو راستہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اپنی کتاب میں۔ اسی کا نام دین کو قائم کرنا ہے، انفرادی طور پر اور پھر اجتماعی طور پر۔ اجتماعی طور پر دین کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو انفرادی طور پر دین کو قائم کرنے والے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے ایسے احکام ہیں جو انفرادی طور پر پورے نہیں کیے جا سکتے، وہ اس کے لیے جو حکومت ہوگی وہی کروا سکتی ہے۔ اسی کا نام دین کو قائم کرنا ہے، اور یہی ہے۔ تو پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ ہم دین کو اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے اوپر قائم کریں، اپنے گھر والوں پہ قائم کریں، اپنے ان لوگوں پر قائم کریں جو ہمارے اختیار میں ہیں، جہاں تک میری بات پہنچ سکتی ہے۔ بہر آج کی بات میں کر رہا ہوں، اپنے آپ کی بات کر رہا ہوں، اور پھر اس طرح ایک معاشرہ ترتیب میں آئے گا جہاں اللہ کا دین قائم ہوگا، اور اس طرح اس معاشرے کا جو سردار ہوگا، جو حاکم ہوگا، وہ اللہ کے اس دین کو قائم کرے گا۔ آیت نمبر 16 والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، اور بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، حجت کرتے ہیں اللہ کی ہدایات پر، اللہ کے بارے میں، اس کے بعد جب کہ اسے قبول کیا گیا، تو ان کی یہ حجت، ان کا یہ جھگڑنا اللہ کے نزدیک بے وقت ہے، قابل توجہ نہیں۔ عند ربہم، ان کے رب کی طرف، ان کے رب کے پاس یہ قابل توجہ نہیں۔ علیہم غضب و لہم عذاب شدید، ان پر غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں، آیت نمبر 16 والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، یعنی جو بات کہی گئی کہ لوگوں نے قبول کیا اس اللہ کی ہدایات کو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، لوگ ایمان لائے، قبول کیا۔ جب لوگوں نے قبول کیا ہے تو اب جو اس پر حجت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی حجت اللہ کے نزدیک قابل توجہ نہیں، ریجیکٹ کر دینے والی ہے، اس کی طرف اسے قبول نہ کرنے والی ہے، اور ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے غضب ہے اللہ کا اور عذاب ہے شدید۔ جو بات کہی گئی کہ جب ایک انسانوں کی ایک تعداد اس پر عمل کر رہی ہے، اللہ کے دین پر چل رہی ہے، اللہ کی ہدایت پر چل رہی ہے، تو پھر اس کے بعد انسانوں میں سے کسی دوسرے لوگوں کا، گروہ کا اس معاملے میں حجت کرنا،
اس کا انکار کرنا، بحث کرنا اس معاملے میں اللہ کے نزدیک قابل توجہ نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا غضب ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے شدید۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 17، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی ہے جس نے نازل کی ہے کتاب پوری سچائی کے ساتھ، اور میزان، ترازو۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، اور کیا پتہ اے نبی آپ کو، یا کیا پتہ ہے انسان تمہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ گھڑی، قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو۔ یہ آیت نمبر 17۔ اس آیت میں اللہ کی کتاب کے ساتھ میزان کی بات کی گئی ہے۔ در حقیقت عدل اسی کا نام ہے، انصاف اسی کا نام ہے۔ یہ کتاب جس راستے کی طرف بلاتی ہے، وہ راستہ عین عدل ہے، عین انصاف ہے۔ جیسے ترازو ہوتا ہے، ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہیں، یہ ہے انصاف۔ پھر آگے آئے گی صورت، ہم لوگ پڑھیں گے سورۃ الرحمن، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ شروع میں ہی کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور ان کو ایک میزان پر قائم رکھا ہے، اور اس میزان کو مت چھوڑو۔ یہ میزان وہ ہے جو اللہ کا قائم کردہ ہے، ایک بیلنس ہے ہر چیز میں۔ آج جو موسمیات کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہی بیلنس کے ڈسٹرب ہونے ہی کے نتیجے میں تو ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے سچائی کے ساتھ، اور میزان، ترازو۔ اور کیا پتہ تمہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ قیامت کی گھڑی قریبی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی کرتے ہیں، جلدی مچاتے ہیں اس کے لیے، کس کے لیے؟ قیامت کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کو اسے تسلیم نہیں کرتے، اسے نہیں مانتے۔ والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، مانتے ہیں، کو تسلیم کرتے ہیں، وہ تو اس سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ہوئے خوفزدہ ہوتے ہیں، لرزاں و ترساں ہوتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ سچائی ہے، یہ ہو کے ہونا ہے، یہ ہو کے رہنا ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، شک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں طرح طرح کی کرتے ہیں، یہ ایسے تمام لوگ گمراہی میں ہیں، بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ بالکل واضح آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بار بار یہ بات کہا جاتا تھا، اچھا قیامت آنے والی ہے، اچھا کب آئے گی، لے آئیں قیامت کو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی۔ اس لیے کو نہیں، اس بات پر یقین ہی نہیں ہوتا کہ قیامت آنی ہے۔ اسی کا جب یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ وہ جلدی امسانے والے وہی لوگ ہیں جو قیامت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں، وہ تو ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تو اندر سے لرزاں و ترسا ہوتے ہیں قیامت کے بارے میں، اس لیے کہ اس دن فیصلہ ہونا ہے، کیا اعمال ہم کر رہے ہیں، اس کا صلہ ملنا ہے ہمیں۔ امید تو ہے کہ اللہ سے کہ اچھا صلہ ملے گا، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہی جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، ہو کے رہنا ہے۔ اور جو لوگ قیامت کے بارے میں اپنی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، الٹ پلٹ باتیں کرتے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ بہت دور کی گمراہی میں۔ اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا۔ آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ لطیف ہے، باریک بین ہے، بے عباد ہی، عباد، میں بار بار یہ لفظ دہراتا ہوں، عبد کی جمع ہے، عبد کہتے ہیں غلام کو۔ اللہ اپنے غلاموں کو بہت باریک، اس کے معاملے میں بہت باریک بین ہے، اور رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور وہ اللہ قوی ہے، القوی، بہت طاقتور، اور العزیز ہے، پوری طرح غالب ہے، پوری طرح اختیار رکھتے ہیں۔ یہ بات ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیوں
کہنا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کہا کہ پوری کائنات اللہ کے غلام ہے. اس پوری کائنات میں انسان بھی شامل ہے اور جن بھی شامل ہے، یہ بھی اللہ کے غلام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار انسانوں کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں. ہاں، عباد یا عبد ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. محمد عبد ہیں اللہ کے اور اس کے رسول ہیں، ان کے اللہ کے غلام ہیں. ہاں، لیکن یہ لفظ ہم نے اس کی جگہ لفظ بندہ استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کے معنی وہی ہوتا ہے غلام کے. فارسی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، شرماتے ہیں اپنے آپ کو غلام کہنے سے. حقیقت تو یہی ہے. ترجمے میں بھی انگریزی ترجمے میں غلام کا ترجمہ سلیب کر دیتے ہیں. سلیب نہیں کرتے، بلکہ ماسٹر کیا کرتے ہیں، وہ سلیب کرنا چاہیے لیکن سلیب نہیں کرتے. اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے بندہ کہہ دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی حقیقت کو پہچانیں. اللہ نے ہمیں کھلا سانڑ نہیں بنایا، ہم سب اللہ کے غلام ہیں. اور اللہ یہی چاہتے ہیں کہ اس کی غلامی میں آؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی کو اپنا الہ مانو. اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے یا رب العالمین. آیت نمبر 20. من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. جو ہے امید رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے آخرت کی کھیتی کا، یعنی اسے آخرت میں اپنی کھیتی کا جو دنیا میں لگا رہا ہے اس کا صلہ ملے، اس کا بدلہ ملے، اس کی کاشت اس کو آخرت میں اچھی ملے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم زیادہ کریں گے اس کی کھیتی میں، یعنی جو آخرت کی امید رکھے گا کہ پر آخرت کے لیے دنیا میں کمائی کر رہا ہو. ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا. اور جو اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ دنیا کی زندگی، دنیا میں اس کو دنیا کا پھل اسے زیادہ ملے، دنیا میں کھیتی اس کی خوب کامیاب ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دیتے ہیں اس میں سے جو کچھ دینا ہے. ما لہ فی الآخرۃ من نصیب. ایسے لوگوں کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں، اس کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے. مومن ایمان والوں کے تمام کام آخرت کی اجر و ثواب کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ سے اس کا بہتر صلہ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. وہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے نا، اس کی نظر میں یہ بات ہمیشہ بالکل واضح ہوتی ہے، مستحضن ہوتی ہے اس کے دماغ میں کہ یہ ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا یہ بھی صدقہ ہے. ہاں، دوسروں سے اچھی طرح بات کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا صدقہ ہے. ہاں، یہ سب کام وہ کس لیے کر رہا ہے؟ آخرت کے لیے کر رہا ہے، اور بہترین طریقے سے کر رہا ہے، اسی طرح کر رہا ہے جس طرح اللہ نے اسے ہدایت دی ہے. ہاں، لیکن جو لوگ یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، دنیا میں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں اس آیت میں. آیت نمبر 21 ایک سوال ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ. کیا ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں کے ایسے شریک ہیں، یعنی اللہ کے شراکت دار انہوں نے ایسے بنائے ہوئے ہیں، دوسرے لفظوں میں ایسے الہ بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو اللہ کے اس دین کا راستہ بتایا. وہ راستہ جو اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے، اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. یعنی بات سیدھی سی ہے کہ جو یہاں سے پوری بات ہی شروع سے ہی غلط ہے ایسے لوگوں کی، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کا شریک بنائے ہوئے ہیں، اللہ کو الہ ماننے کے بجائے دوسروں کو الہ مان رہے ہیں. اب وہ وہاں سے جو کچھ ان کو ملتا ہے اس پر وہ چلتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو انہوں نے وہ کچھ راستہ بنایا ہوا ہے دین کا جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے.
ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، پھر وہی بات، اگر اللہ کا فیصلہ، اللہ کا پہلے سے طے نہ ہوتا فیصلے کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لازماً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی آج ہی سامنے فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن یہ فیصلے کے دن تک کے لیے یہ فیصلہ اللہ نے ملتوی کیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 21 ہے۔ ظالم کون ہے؟ جو سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے جو اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بناتا ہے۔ پھر دوسرا ظالم، دوسرے درجے کا ظالم وہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو الہ تو نہیں بناتا لیکن اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اللہ اپنی نافرمانیوں پر اللہ سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں چاہتا۔ یہ سب لوگ ظالم ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن میں کافر کہا ہے۔ آیت نمبر 22، وَتَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَاقِعُونَ بِهِمْ، اور تم دیکھو گے ان ظالموں کو جو ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اس چیز کی وجہ کر جو انہوں نے کمائی کی ہے دنیا میں، یعنی یہ معاملہ آخرت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ان پر واقع ہونے والا ہے، یا ان کی کمائی کا بدلہ انہیں ملنے والا ہے جو یقیناً برا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یعنی اللہ کی ہدایت پر اپنے آپ کو رکھا، اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے، وہ جنت کے ان باغات کے اونچے مقام پر ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس، جو چاہیں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور وہ ہے جو اللہ کا فضل اور سب سے بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی آیت میں دونوں طرف اللہ نے توجہ دلا دی کہ حشر کے دن ظالموں کی حالت کیا ہوگی، اور اس دن ایمان والے کہاں ہوں گے۔ وہ ایمان والے جو ایمان لائے، اللہ کی ہدایات پر چلتے رہے۔ ایمان لانے والے وہ لوگ بھی ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی ہدایات کو نہیں مانتے، اس پر نہیں چلتے۔ غرضی ہو تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہاں، لیکن نہیں، وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام راستوں سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ آیت نمبر 23، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہ بات چیزیں ہیں جس کی بشارت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اپنے ان غلاموں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے۔ یہ بشارت ایسے لوگوں کے لیے کہ اس دن وہ جنت کے باغات کے اونچے مقام پہ بیٹھے ہوں گے، ہاں، اور جو چاہیں گے، خواہش کریں گے، اللہ ان کے لیے مہیا کریں گے۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیں آپ کہ ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے کسی اجر کا سوائے قرابت داری کی محبت کے۔ واضح کروں گا اس آیت کو بعد میں، اس ٹکڑے کو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی نیکی کا کام کرے گا، اچھا کام کرے گا، ہم اس کی اچھائی میں اور زیادہ کریں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ تو غفور ہیں اور شکور ہیں، معاف فرمانے والے ہیں، بہت بخشنے والے ہیں، خطاؤں سے درگزر کرنے والے ہیں، خطاؤں کو ڈھانک دینے والے ہیں، اور قدردان ہیں۔ یہ آیت نمبر 23 ہے۔ اس آیت میں جو باتیں کہی ہیں، پہلے تو وہ بشارت کی بات کی گئی ایمان والوں کے لیے جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا ہے نا، وہ ایمان والے جو ایمان لانے کے بعد اللہ کی ہدایات پر چلنے والے ہیں۔ دوسری بات، آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں یہ بات کہ میں تم سے کوئی اجر کا، تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ قرابت داری کا اپنے جو محبت ہوتی ہے اس کو قائم رکھو، اس کا خیال کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟
وہ قریش کے قبیلے کے اتنے لوگ تھے، سب آپس میں رشتہ تھیں ان کی، آپس میں سب رشتہ دار تھے۔ انہی میں سے لوگ ایمان لائے، جو ایمان لائے ان کے اپنے ہی عزیزوں نے ان پر ظلم و ستم کیا، بیڑیوں میں جکڑا، کیا کچھ نہیں کیا، بہت سارا ظلم و ستم کیا اپنے ہی عزیزوں کے ساتھ، باپ بیٹے کے ساتھ کر رہا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اشارہ اس آیت میں اسی کی طرف ہے کہ آپ سے کہلوایا گیا یہ بات کہ تم لوگ جو قرابت داری ہے اس کی محبت کا تو خیال کرو یار، یہ تم لوگ کر کیا رہے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح تکلیف پہنچا رہے ہو، ایسے لوگوں کو جو ایمان لا رہے ہیں۔ تو یہ ہے جس کی طرف اللہ نے توجہ دلائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرمانے کو کہا۔ تیسری بات کہ جو اچھائی کمائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی اچھائی میں زیادہ کریں گے۔ اور چوتھی بات کہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں اور شکور ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی وہ تمام صفات جو ہمیں چاہیے ان صورتوں میں ہمیں ملتی ہے۔ دل کو ٹھنڈا کرنے والی صورتیں ہیں یہ حامیم والی صورتیں۔ آیت نمبر 24، ام یقولون افتری علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہتے جا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، افترا کر رہے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح دے رہے ہیں، فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو اگر اللہ چاہتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب پر مہر لگا دیتے۔ یعنی اگر ایسا کیا ہوتا آپ نے تو اللہ کو نے بتانا مقصود ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ، اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں باطل کو اور سچائی کو سچ ہونا ثابت کر دیتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو پوری طرح باخبر ہیں جو سینوں کے اندر انسانوں کے ہیں، اسے پوری طرح جانتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 24 ہے۔ جس طرح لوگوں کا اعتراض تھا اللہ نے اسی طرح جواب دیا یہاں پر، کہ جو اعتراض کر رہے ہیں لوگ کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں خود یہ حضرت، ہاں، تو اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پر مہر لگا دیتے اگر یہ ایسا کرتے۔ جیسا ایک جگہ قرآن میں پڑھیں گے ہم لوگ 30 پارے میں کہ اگر یہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتے تو ہم ان کے شہرہ کو کاٹ دیتے، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ جیسے سوال کیا جا رہا ہے جس انداز سے، اللہ تعالیٰ اسی انداز سے جواب دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کچھ تو اللہ ہی کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اور اللہ ہم تمام انسانوں کے سینوں کا حال جانتے ہیں، ہم نے اپنے سینوں میں کیا کچھ چھپایا ہوا ہے۔ آیت نمبر 25، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ وہ ہیں جو قبول کرتے ہیں اپنے غلاموں کی توبہ کو اور درگزر فرماتے ہیں بہت ساری برائیوں سے، اور وہ پوری طرح جانتے ہیں جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، اللہ کے پوری طرح علم میں ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت اپنے غلام کی توبہ سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ تمام انسان اللہ کی رحمت کے مستحق بنے، لیکن انسانوں میں ایسے انسان ہیں جو ظلم کے راستے کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس راستے پر ان کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا ناپسندیدہ راستہ ہے، اللہ رب ہے اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو جو بندہ توبہ کرتا ہے، جو اللہ کا غلام توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ وہ حدیث آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیسے کسی کا گم ہو جائے صحرا میں، اونٹ پر لدا ہوا سامان اس کا، ہاں، اونٹ بھی ساتھ غائب ہو جائے تو صحرا میں اس کی کیا حالت ہوگی، ہاں، اور جب اسے یہ کائک وہ مل جاتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی کئی بار سنا چکا ہوں، آپ جانتے ہیں۔ آیت نمبر 26، یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضلہ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات کو قبول کرتے ہیں وہ لوگ، ہاں، یعنی توبہ کا کرنا، برائی سے اللہ کی ان صفات کو تسلیم کرنا قبول کرتے ہیں کون لوگ؟ جو ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایت پر چلنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے فضل میں اضافہ کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہت کچھ دیتے ہیں۔ والکافرون لہم عذاب شدید، اور اس آیت کا اگلا ٹکڑا، اور وہ انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، ظلم کرنے والوں کے لیے عذاب ہے، اور شدید عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ایمان لائیں اور اللہ کی ہدایت پر چلنے والے ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اپنے فضل میں ان کے لیے اضافہ کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 27، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کھول دیتے، فراخ کر دیتے رزق کو اپنے غلاموں کے لیے، تو کیا ہوتا؟ زمین پر فساد کرتے، سرکشی کرتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق جیسا چاہتے ہیں۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تو اپنے غلاموں کو سے پوری طرح باخبر ہیں اور دیکھنے والے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کریں گے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ اگر رزق اس طرح کھول دیتے تو ہم یہ انسان قابو کر کے بیٹھ جاتا، اور پتہ نہیں کتنے کو وہ نہیں دیتا۔ کئی مقامات پر اللہ نے اس بات کی توجہ دلائی ہے، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے۔ آیت نمبر 28، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی اللہ ہے جو نازل کرتے ہیں بارش، صحیح مقدار میں بارش، اس کے بعد جب لوگ بارش نہ ہونے کی وجہ سے نا امید ہو گئے ہوتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پھیلا دیتے ہیں۔ وہ الولی الحمید، اللہ تو ولی ہے اور تمام کے تمام خوبیوں والے ہیں۔ ایک قدسی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ میرے غلام ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت مالداری میں ہے، اگر میں انہیں فقیر بنا دوں تو وہ دینداری سے بھی جاتے رہیں گے، اور بعض میرے غلام ایسے بھی ہیں کہ ان کے لائق فقیری ہے، اگر وہ مال حاصل کر لیں اور تونگر ہو جائیں تو اس حالت میں گویا ان کا دین فاسد کر دوں۔ یہ ہے وہ حکمت، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں رزق زیادہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رزق کم دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔